قرآن کی سب سے بڑی سورت کسی نبی کے نام پر نہیں بلکہ ایک گائے کے نام پر ہے، اور اسی سے جڑا ہے ایک خونی مقدمہ جسے سالو کرنے کے لیے خریدی جاتی ہے دنیا کی سب سے قیمتی گائے، ایک ایسی گائے جو نہ کبھی پہلے خریدی گئی تھی اور نہ ہی قیامت تک خریدی جائے گی، اور اس گائے کی قیمت آج کے حساب سے شاید 200 کروڑ سے بھی زیادہ ہے۔ اور آج ہم کھولیں گے سورہ بقرہ کا ایک ایسا راز جو آپ نے شاید پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ بنی اسرائیل کے ایک شہر میں ایک رات ایک لاش ملتی ہے اور صبح ہوتے ہی پوری قوم ہل جاتی ہے، کیونکہ جس آدمی کا قتل ہوا تھا وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، وہ شہر کا سب سے رئیس آدمی تھا، اور ہر کسی کی زبان پر بس ایک ہی سوال تھا: قتل کس نے کیا اور کیوں کیا؟ سوال تو کئی تھے لیکن جواب ایک بھی نہیں، اور اس قتل کے راز کو جاننے کا صرف ایک ہی راستہ تھا: حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو حکم سنایا اس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ حکم تھا ایک پیلے رنگ کی گائے جس کی کھال سورج کی کرنوں کی طرح چمک رہی ہو۔ لیکن سب سے حیران کرنے والی بات یہ کہ اس گائے کا قتل سے کیا کنیکشن ہے، کیونکہ اس گائے کا مالک ایک یتیم بچہ ہے۔ اور اس کہانی کا راز یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک نیک بزرگ تھے، ان کے گھر میں صرف 2 چیزیں تھیں: ایک چھوٹا سا بچہ اور ایک گائے کی بچھیا۔ زندگی کے آخری موڑ پر وہ بزرگ اس بچیا کو لے کر چپ چاپ جنگل کی طرف نکل پڑے اور ایک جھاڑی کے پاس رک کر اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور بس اتنا کہا: یا اللہ، یہ بچیا اب تیری حفاظت میں ہے جب تک کہ میرا بیٹا بالغ نہ ہو جائے۔ اور کچھ ہی دنوں بعد وہ بزرگ اس دنیا سے چلے گئے، پیچھے رہ گیا ایک چھوٹا سا بچہ۔ وقت گزرتا گیا اور وہ بچہ جوان ہو گیا۔ جب جوان ہوا تو وہ اپنی ماں کا فرما بردار اور اللہ کا نیک بندہ بن گیا۔ اس نے اپنی راتوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا: ایک حصہ نیند، ایک حصہ اللہ کی عبادت اور ایک حصہ ماں کی خدمت، اور ہر صبح کلہاڑی لے کر جنگل کی طرف نکل پڑتا اور دن بھر تپتی دھوپ میں محنت کر کے لکڑیاں کاٹتا، اور شام ہوتے ہی بازار میں آ کر لکڑیوں کو بیچ دیتا۔ اس سے جو پیسہ ملتا ان پیسوں کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کر دیتا: ایک حصہ اللہ کی راہ میں، ایک حصہ ماں کے لیے اور ایک حصہ اپنے لیے۔ ایسی ہی اس کی زندگی گزر رہی تھی۔ لیکن ایک دن اچانک ماں نے کہا کہ بیٹا، آج تمہیں اس سنسان جنگل میں جانا ہے جہاں سالوں پہلے تمہارے والد گئے تھے۔ وہاں انہوں نے اللہ کی حفاظت میں تمہارے لیے ایک امانت چھوڑی ہے۔ وہاں جا کر ہاتھ اٹھانا اور بس اتنا کہنا: آئے ابراہیم اور اسماعیل کے خدا، میرے باپ کی امانت مجھے واپس لوٹا دے۔ دعا کے بعد جنگل میں خاموشی چھا گئی، ہوا رک سی گئی، اور اچانک ایک گائے جنگل کے اندھیروں کو چیرتی ہوئی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کی سانسیں تیز تھی، اس کی آنکھیں چمک رہی تھی، اور جسم پر روشنی ایسی جیسے کہ اس کی کھال سے سورج کی کرنیں پھوٹ رہی ہوں۔ وہی گائے، وہی امانت جو سالوں پہلے اللہ کی حفاظت میں چھوڑی گئی تھی۔ لڑکا آگے بڑھا، اسے پکڑا اور چپ چاپ گھر لے آیا۔ جب ماں نے دیکھا تو کہا: بیٹا، تم اس گائے کو بازار میں لے جا کر 3 دینار میں بیچ دو، لیکن کسی بھی گاہک کو میرے مشورہ کیے بغیر مت دینا۔ اور ان دنوں بازار میں گائے کی قیمت صرف 3 دینار تھی۔ بازار لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ لڑکا گائے کو لے کر پہنچا تو لوگ دیکھتے ہی رہ گئے، لیکن تبھی اچانک ایک آدمی آگے بڑھا، نگاہیں سیدھی گائے پر، اور کہا: میں اس گائے کی قیمت 3 دینار سے زیادہ دوں گا، لیکن ماں سے پوچھے بغیر میرے ہاتھ بیچ دو۔ لڑکا یہ سن کر حیران رہ گیا، لیکن پھر اس نے کہا: آپ کتنی بھی قیمت دیں، میں اپنی ماں سے پوچھے بنا یہ گائے نہیں بیچوں گا۔ وہ آدمی مسکرایا اور ایک لمحہ لڑکے کو دیکھتا رہا، اور پھر اچانک بھیڑ میں گم ہو گیا۔
لڑکا گائے کو لے کر واپس گھر آیا اور ماں سے کہا، آج بازار میں مجھ سے ایک آدمی ملا جو 3 دینار سے زیادہ دینے کو تیار تھا، لیکن کہہ رہا تھا کہ آپ سے پوچھے بغیر ہی بیچ دوں۔ ماں نے کہا، بیٹا، شاید وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، اس کی بات میں کوئی راز ضرور ہے۔ جاؤ تم اس سے مشورہ کرو اور اس سے پوچھو کہ اس گائے کو ابھی بیچنا چاہیے یا نہیں۔ لڑکا جب بازار گیا اور اس سے مشورہ کیا تو اس گاہک نے بیچنے سے منع کر دیا اور کہا، اس گائے کا ابھی وقت نہیں آیا ہے، اس کی قیمت بازار طے نہیں کرے گی، اس کی قیمت تم طے کرو گے، کیونکہ بہت جلد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ اس گائے کو خریدنے آئیں گے۔ یہ کہہ کر پھر وہ آدمی بھیڑ میں گم ہو گیا۔ وہ لڑکا اس بات سے انجان تھا، جو آدمی اس کی گائے خریدنے آیا تھا وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، وہ ایک فرشتہ تھا۔ اور پھر کچھ ہی دنوں بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم پر بنی اسرائیل کے لوگ اس گائے کی تلاش میں نکل پڑے، کیونکہ جس امیر شخص کا قتل ہوا تھا اس کے قاتلوں تک پہنچنے کا بس یہی ایک راستہ تھا، اور وہ راستہ تھا یہ گائے، اور یہ اللہ کا حکم تھا۔ بہت ڈھونڈنے کے بعد ویسی گائے مل گئی جیسا بتایا گیا تھا، لیکن اصل شوق تب لگا جب گائے کی قیمت بتائی گئی، اور اس گائے کی قیمت رکھی گئی تھی اس کے چمڑے میں بھر کر سونا۔ یہ سن کر لوگ سن رہ گئے، لیکن مجبوری تھی، قتل کا راز اسی سے کھلنا تھا۔ آخر کار گائے خریدی گئی اور اس گائے کو ذبح کیا گیا، اور اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے جب لاش کو مارا گیا تو وہ لاش زندہ ہو کر بول پڑا اور اپنے قاتلوں کا نام بتانے لگا۔ اس نے کہا، مجھے میرے چاچا کے بیٹوں نے میرے مال و دولت کی لالچ میں مجھے قتل کر دیا۔ یہ کہہ کر پھر وہ آدمی مر گیا اور ان کے قاتلوں کو قتل کے جرم میں قتل کر دیا گیا۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے پوچھ کر بھی ان قاتلوں کا نام بتا سکتے تھے، آخر گائے کا راستہ کیوں؟ کیونکہ ایک یتیم، ایک ماں کا فرما بردار بیٹا اللہ کے انعام کا حقدار بن سکے، اور اللہ نے اس گائے کے ذریعے اپنے اس نیک بندے کو دولت سے مالا مال کر دیا۔ اور اسی گائے کے نام پر قرآن کی سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ یعنی گائے والی سورت۔ یہ ایک قتل کا راز نہیں تھا، یہ اللہ کی حکمت کا ایک چھوٹا سا نمونہ تھا۔